کہہ دیجیے نبی آپ ان سے کہیں. دیکھیں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. آپ ان کو اس طرح سمجھائیں, ان کو اس طرح کہیں, ان کو اس طرح کہیں. اے نبی ان کو کہیں غور نہیں کیا تم نے, دیکھا نہیں. دیکھا نہیں کا مطلب کیا, یعنی ذرا غور تو کرو, دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح, بتاؤ تو صحیح. اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا, اچانک بھی آ سکتا ہے, او جہرتن اعلانیہ بھی آ سکتا ہے. اچانک کیسا ہوتا ہے کہ کچھ پتا نہیں تھا, ایک دم بے خبری میں انسان پکڑا گیا, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, کوئی وارننگ نہیں تھی اس چیز کی. ہاں بھائی فورکاسٹ بھی ہے, کوئی وارننگ ہے, کوئی علامات پہلے پتہ چلنی شروع ہو گئی ہیں, لیکن ان دا اینڈ عذاب آ گیا. ظالموں کے سوا بھی کیا کوئی ہلاک ہوگا؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک, سب کو پتا ہے. لیکن ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اللہ کا, جب اللہ کا حق سب سے بڑا ہے, اس کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کیجیے. جب آپ کو اس کا حق نہیں دیتے, یعنی اس کی عبادت کرنے کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگتے ہیں, یہی تو شرک ہے. یہ اس طرح سے سب سے بڑا ظلم بنتا ہے. نماز نہ پڑھنا بھی ایک ظلم ہے. اللہ کا حق تھا کہ اس کے سامنے جھکا جائے, آپ نے اس کا حق نہیں دیا. اور گناہ کے سارے کام ہی ظلم ہے. اسی لیے تو ہم دعا میں کہتے ہیں نا, ربنا ظلمنا انفسنا, ہے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کہ گناہ جو کر دیے. تو آج اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی بستی پہ مسئلہ آتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے, تو پھر سب کے اوپر آتا ہے. لیکن جو ظالم ہے ہلاکت اسی کی ہے, یعنی دوسرے لوگ مر تو جائیں گے لیکن ان کے لیے آخرت میں اجر ہے اس کے اوپر. اور ظالموں کے لیے دنیا میں بھی یہ عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر کس لیے بھیجتے ہیں؟ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والے بنا کے. لوگوں کو کن کو خوشخبری دیں؟ جو ایمان لائے نا اس کو خوشخبری دیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہو اس کو خوشخبری دینا شروع کر دیں. اور ڈرانے والے کس کے لیے ہیں؟ وارننگ ایشو کس کو کرتے ہیں؟ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو. ہم آج چاہتے ہیں کہ انذار کیا ہی نہ جائے, ہمارے کام جیسے مرضی ہیں, ہم جو مرضی کریں, اللہ کو بھول کے غفلت میں زندگی گزاریں. ہمیں انذار نہ کرو, ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کوئی جہنم ہے, کوئی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, کوئی ایسی چیز. یہ ہمیں ڈراوے دینے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں. بس ہمیں جنت کی باتیں بتاؤ, پیاری پیاری باتیں بتاؤ کہ بس ایسے ہوگا اور بس ہم جائیں گے تو ہمارے لیے تو بس ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا. یہ باتیں بتاؤ ہمیں. یہ آپ کیا ڈرانے کے لیے بیٹھ جاتے؟ رسول تو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. جیسے کسی کے حالات ہوں گے ویسے ہی بتایا جائے گا نا. ڈاکٹر کبھی کڑوی دوائی بھی دے گا, میٹھی بھی دے گا, ڈپینڈنگ آن کس کا مرض کیسا ہے. کام تو ہم کریں ایسے کہ اللہ کو بھول کے اور آخرت کو بھول کے اور قیامت کے دن کو بھول کے زندگی گزار رہے ہوں اور کوئی ہوش نہیں ہے, اور چاہیں کہ بس ہمیں خوشخبریاں ملتی جائیں. یہ تو بے وقوفی ہے نا. جو کوئی ایمان لائے گا اور اصلاح کر لے. اب یہ بشارتیں اور ڈراوے سن کے ان کو بتاؤ کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ جاتے, ایمان لے آتے, تو ایمان لانے سے یہ خوشخبری ہے. اور دیکھو جو تم اصلاح کر لو گے, ان گناہوں کو چھوڑ دو, اپنے آپ کو صحیح کر لو, اگر تم نے نہیں صحیح کیا تو یہ ڈراوے ہیں. اس کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہ اس کو دنیا میں بھی غم اور خوف سے آزاد کر دے گا. کس کو جھٹلایا؟ دی آیات ہی نہ, ہماری آیات کو. وہ آیات جو رسول لے کر آئے تھے ان کو کہہ دیا ہم نے نہیں ماننا, تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, تو چھوئے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ جو نافرمانی انہوں نے کی. جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو عذاب چھوئے گا. چھوئے گا کیوں آیا؟ اس لیے کہ دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں تو واقعی جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا, وہ عذاب چھونا ہی ہے, کیونکہ آخرت کی کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ تو بس جسٹ اے گلمپس آف اٹ ہے, کا ٹیسٹ ہے بس, جسٹ اس کا. دنیا میں انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ایک سیمپل ہے. سیمپل ملتے ہیں نا, جسٹ ایک چھوٹے سے آپ کو سیمپل دیتے ہیں کہ چک کے دیکھ لیں تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا پورا کیک کیسا ہے. تو وہ جسٹ ایک سیمپل ہے عذاب آخرت کا, تاکہ انسان اس سے بچنے کی کا اہتمام کرے. دنیا میں راحتیں ملتی ہیں, لذتیں ملتی ہیں, مزے ملتے ہیں, آسانیاں ملتی ہیں, آرام ملتے ہیں نا, وہ بھی جسٹ ایک اسمال سیمپل ہے جنت کی راحتوں کا, تاکہ انسان کو موٹیویٹ کیا جائے جنت کے لیے اور ڈرایا جائے جہنم سے.
میرے پاس، میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے میرے پاس اللہ کے خزانے. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ اس لیے کہ وہ لوگ بار بار مانگ رہے تھے نا، موزے مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے اچھا اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے صفا پہاڑ کوئی سونے کا بنا دیں، یہاں پہ چشمے بہنا شروع ہو جائیں مکہ میں، اور کچھ نہیں کر سکتے اپنے لیے تو کچھ کر لیں. اور پھر انہوں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں نا تو ہمارے فیوچر کی باتیں ہمیں بتائیں کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا، کون سی چیزیں. جیسے انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا فیوچر جاننے کا، تو آج ہم کہتے ہیں نا پہنچے ہوئے جن کو، تو ہم اتنے ہی اگر آپ پہنچے ہوئے ہیں، اگر آپ رسول ہیں اللہ کے، آپ کو تو وہاں سے باتیں پتہ چلتی، تو آپ ہمیں بتائیں نا فیوچر. کہ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ ہمارے سامنے ایک انسان ہے، ہماری طرح ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، پھر آپ کیسے اللہ کے رسول بن گئے؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو پھر بھی ہمیں سمجھ آتی، لیکن آپ تو ہمارے جیسے کہ انسان ہے نا، انسان ہی ہے نا، ظاہر ہے ایک چہرہ ہے، ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان ویسے ہی جیسے ہمارے ہیں. تو فرشتہ ہوتا تو ہمیں بات سمجھ بھی آتی. تو اب ان تینوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے کب تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، یعنی تم تو میرے سے وہ چیز ڈیمانڈ کرو نا. اگر میں کہوں، میں دعویٰ کروں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے، تو پھر تو تم کہو بھی کہ ہاں بھائی ہمیں یہ چیز دکھائیں. جب میں نے کہا ہی نہیں، میں نے کب تمہیں کہا ہے؟ میں نے کوئی کلیم کیا ہے ایسا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے خزانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی طاقت کے کچھ دکھا دیں. کہ آج بھی انسانوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قریبی ہے، یہ اللہ کا کوئی ولی ہے، یہ اللہ والا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس شاید کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جو وہ دکھائے گا اور ہمارے سارے کام بن جائیں گے، اور یا ہمیں یہ کچھ دے سکتا ہے، کوئی فائدہ دے سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ آپ کہہ دیں یہ بات، تو پھر مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اور کس کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایسی سپر نیچرل پاورز ہوں، یا کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہو، یا اللہ کے خزانوں میں سے کوئی چیز نکال کے ہمیں دے سکتا ہو. اولاد بھی کون دے سکتا ہے؟ پھر دنیا کے کام اور کون بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کیونکہ سارے خزانے دیکھیں، خزائن اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں، یعنی میرے اپنے نہیں، صرف خزانے نہیں کہا، اللہ کے خزانے، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں نا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اسی طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے، ان کو ضرور پتا ہوگا، ان کو ضرور غیب کا علم ہوگا جو انہوں نے یہ بات کہی، اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ کام کب صحیح ہوگا، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ مشکل ہماری کب آسان ہوگی. تو یہ چیزیں رسول کے پاس بھی نہیں تھی کہ غیب کا علم ہے. غیب کا علم، ویسے تو جنت بھی غیب ہے، جہنم بھی غیب ہے، سدرۃ المنتہا بھی غیب ہے، لیکن ان کا تو علم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر یہ یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جا کے دکھا دیں، غیب کی جو چیزیں بتا دیں وہ صرف وہی تھیں جن کا بتانا لوگوں کو آپ کی زبان مبارک سے لوگوں کو بتانا ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بتا دی. کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب بن گئے، سارے غیب کے جاننے والے بن گئے، یہ مطلب نہیں ہے. سب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیں. اب مجھے تو کوئی دلیل بھی نہیں دینے کی ضرورت ہونی چاہیے. اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو وہ قرآن کی اس آیت کو ڈینائی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خزانے دے سکتے ہیں. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ روضہ مبارک پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے شرک سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ہماری حاجت پوری کریں، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے، میں نہیں کسی کو کچھ دے سکتا، اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جو دے. اور نہیں میں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں نے کب تمہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. میں تو خود اس وحی کی اتباع کرنے والا ہوں، میں تو خود اس وحی کو ماننے والا ہوں اور اس کے اوپر چلنے والا ہوں. کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا؟ اور دیکھنے والے یہاں پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اندھوں کی طرح. اسی طرح اندھا کون ہے؟ جو گمراہ ہے، اور بصیر کون ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اسی طرح جاہل عامہ ہے، اندھا ہے، اور بصیر وہ ہے جو عالم ہے، جو علم والا ہے. تو علم والا اور بے علم اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے.
ایک ہے جو قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور ایک ہے جس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. یا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہے برابر. اب چاہے آپ جتنا مرضی برابر کہتے رہیں کہ وہ فلانے تو پی ایچ ڈی کی ہے، وہ تو بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کی کلام کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہی ہے. تو یاد رکھنے، جیسے دیکھنے والا اور ایک اندھا انسان برابر نہیں ہوتے، تو مجھے بتائیں کہ اندھا رہنا زندگی میں کسی کو پسند ہوگا؟ تو پھر کیوں دین کے معاملے میں ہم اندھا رہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھنا، کچھ نہیں سمجھنا، بس اندھے بن کے نا ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہنا ہے، گرتے رہنا ہے، لیکن پھر اندھے ہی رہنا ہے. ہم نے اس کے اوپر ہم خوش ہیں کہ ہم اندھے ہیں.